بسم الله الرحمن الرحيم. من وثقه الترمذي أو صحح حديثه أو حسنه. وأما من وثقه الترمذي فهو ثقة صحيح الحديث إلا أن يخالف جرحا مفسرا أو يخالف قول الجمهور، فإن الترمذي إمام حافظ جهبذ عارف بأحوال الرجال ومراتبهم من الجرح والتعديل، فهو تلميذ الإمام البخاري وخريجه. ومن نظر إلى الصناعة الحديثية التي في جامعه عرف ذلك وأقر له بالفهم والتقدمة والاعتدال في هذا الشأن، خلافا لما ذهب إليه الحافظ الذهبي وغيره من المتأخرين من وصف الترمذي بالتساهل في التصحيح والتعديل. قال رحمه الله في ترجمته من السير: يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخوة، وانتقده في غير موضع من الميزان ووصفه بالتساهل. وقد اغتر جماعة من المتأخرين بصنيع الذهبي هذا وبكلامه، فلينوا توثيقات الترمذي وتصحيحاته، والذي أوقع الذهبي ومن تبعه من المتأخرين في هذه المسألة عدم اعتبارهم لمدلولات إطلاقات الترمذي في جامعه وحكمه على هذه الإطلاقات والأوصاف بالجديد المؤلد عندهم مما يشابه الحد في الاسم إلا أنه يخالفه في الاصطلاح. من وثقه الترمذي أو صحح حديثه أو حسنه. اس سبق سے پہلے آیا تھا سبق من اخرج له الحاکم فی المستدرک وصحح حدیثہ. اس میں بتلایا تھا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی تصحیح کرتے ہیں تو وہ متساہل ہیں. کیا ہیں؟ متساہل. پڑھ لیا تھا یہ؟ تو یہ متساہل ہیں، اور اس سے پہلے ابن حبان بھی متساہل ہیں، اور اس سے پہلے ابن خزیمہ بھی متساہل ہیں، لیکن اس میں ترتیب ہے ظاہر نص مفسر کی طرح. ظاہر نص مفسر کی طرح. ابن خزیمہ کم متساہل ہیں. متساہل سہولت پسند حدیث کی تعدیل کرنے میں، کر دیا ٹھیک تو ہیں، اچھے تو لگتے ہیں، کرتا پہن کے تقریر کرتے ہیں، تو متساہل. لیکن وہ کم ہیں. یہ عیب ہے اصولیین کے نزدیک، اصول حدیث کے ماہرین اور ناقدین کے نزدیک یہ عیب ہے. تو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو تساہل ہے وہ ناقدین حدیث نے کم مانا ہے. اس سے زیادہ ہے ابن حبان میں، اور اس سے زیادہ ہے امام حاکم میں. جسے ہم نے کہا ظاہر نص مفسر. تو یہ سبق جو تھا اس میں ایسی بات تھی کہ امام حاکم کسی حدیث کی تصحیح کریں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہیں؟ متساہل ہیں. فالحاکم من الموصوفین بالتساہل فی تصحیح الاحادیث. یہ تصحیح احادیث میں متساہل کے لقب سے جانے جاتے ہیں.
لہذا فلا يحصل الاعتماد ولا تصحیح فی توثیق الراوی المستور، جو راوی مستور ہے اس کی توثیق میں ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ مستور کا مطلب ہے وہ، لیکن ان کے بارے میں کسی نے جرح کیا کچھ معلوم نہیں، کسی نے تعدیل کیا کچھ معلوم نہیں، تو یہ مستور ہے۔ اب یہ امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، تو یہ تصحیح جو ہے ان کی کیا ہوگی؟ کہ لا يحصل الاعتماد، اعتماد بہتر نہیں ہے۔ بل ان ابن حبان على ما وصف به من التساهل امكن من الحاکم فی الحدیث فیما نقلہ العراقی عن الحازمی، یہ بات بتائی جو ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ابن حبان تساہل میں امام حاکم سے مضبوط ہے، یعنی تساہل ان میں کم ہے، امام حاکم میں زیادہ ہے۔ امکن کا مطلب یہ ہوگا، امکن متمکن سے ہے، متمکن تمکن بیٹھ جانا اپنی جگہ پہ، مبنی متمکن غیر متمکن، تو متمکن ہے، یہ مضبوط ہیں تساہل میں، یعنی تساہل ان سے کم ہوتا ہے بنسبت امام حاکم کی۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام عراقی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے استاد حازمی سے نقل کیا ہے۔ اور حافظ ذہبی نے موقظہ میں تساہل کا عیب لگایا ہے امام حاکم پر، اور تلخیص المستدرک انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں کہا ہے لقد كنت زمانا طويلا اظن ان حديث الطير لم يجسر الحاكم ان يضيعه في مستدركه۔ حدیث الطیر بہت ضعیف حدیث ہے، تو کہہ رہے ہیں بہت دنوں تک میں یہ سمجھتا تھا کہ امام حاکم نے مستدرک میں نہیں لکھا ہوگا، لیکن دیکھا ہوگا نہیں تھا۔ فلما علقت هذا الكتاب، جب میں نے اس کتاب کی تعلیق کی، تعلیق اس زمانے میں کہتے تھے کہ استاد جب پڑھائیں تو ان کی باتوں کو لکھ لیں، یہ اصل تعلیق تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر کے آ رہے تھے تو استاد کی سب باتیں جو لکھ لیا تھا، تو ڈاکوؤں نے سب سامان چھین لیا تھا ان کا، تو رو رہے تھے، کچھ یاد بات تھا نہیں، سب اسی میں تھا۔ تو گئے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ سب کچھ لے لو، میری تعلیقات واپس ہے۔ وہی جو استاد نے لکھوایا تھا، جو ہم لوگوں کی آپ لوگوں کی کاپی رہتی ہے، اسی کا نام ہے تعلیقات۔ تو تعلیقات کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی شرح جو استاد بولتے ہیں واضح کرتے ہیں، تو وہاں آپ کی کاپی میں جا کے تعلیق بن جاتی ہے، اور یہاں استاد کی تقریر ہے، تو اسی تعلیق کو کنارے لکھ دیجئے تو حاشیہ بن جاتا ہے۔ تعلیق کے معنی حاشیہ آرائی، تو وہی چیز ہے، ہم بول رہے ہیں تو یہ ہم بول رہے ہیں تو الفاظ ہیں، اور یہاں جاتے جاتے صوت بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے کان میں جاتے جاتے کیا مسموع بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی معلوم بن جاتے ہیں، وہی مضمون بن جاتے ہیں، وہی آپ نے کاپی کو لکھا تو مکتوب بن جاتے ہیں، وہی تو بن رہے ہیں، لیکن نوعیتیں نام کی وجہ سے بدل رہی ہے، یا نوعیتوں کی وجہ سے نام بدل رہے ہیں، ہے نا۔ تو امام غزالی نے ان سے کہا تھا کہ میری تعلیقات واپس کر دو، تو کہہ رہے ہیں حافظ ذہبی کہ فلما علقت هذا الكتاب، جب میں نے اس کتاب پر حاشیہ آرائی کی، تو رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، تو میں نے دیکھا ڈھیر ساری حدیثیں موضوع اس میں جمع کر دیا انہوں نے، تو ڈھیر ساری حدیث جمع کر دیا ہے، موضوع حدیثیں، یہ تو ضعیف حدیث تھی۔ فَإِذَا حَدِيثُ الطَّيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا سَمَاءٌ، ان موضوعات کی طرف حدیث الطیر کی نسبت کرے تو حدیث الطیر تو بہت بلند ہے، اس سے اونچی ہے، آسمان ہے، یعنی جب موضوع حدیثوں کو لکھ دیا جو زمین تھی تو آسمان کیا لکھیں گے، وہ تو اس کو تو ضرور لکھنا ہے، وہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے زیادہ ضعیف بلکہ موضوع حدیثیں انہوں نے مستدرک میں لکھ دیا ہے، تو پھر یہ حدیث تو لکھ سکتے تھے۔ یہ تساہل کی مثال دے رہے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے مستدرک حاکم کو ایسا نہیں سمجھا تھا، امام حاکم کی لکھی ہوئی کتاب مستدرک کو، لیکن جب میں خود اس کو لے کر کے تعلیق لکھنے لگا، اس کی حاشیہ آرائی کرنے لگا، تو پتہ چلا کہ اس میں موضوعات تو بھر رکھا انہوں نے۔ وقال الحافظ ابن حجر
حافظ ابن حجر کہتے ہیں الحاکم مشہور بالتساہل، امام حاکم تساہل میں مشہور ہیں، امام حاکم تساہل میں مشہور ہیں۔ فالحاصل ان الراوی اذا كان مستورا، اوپر کی بات کا خلاصہ نکال رہے ہیں جہاں سے سبق تھا یہ آج کا صبح کا۔ فالحاصل ان الراوی اذا كان مستورا، تو خلاصہ یہ نکلا کہ راوی جب مستور ہو یعنی عدل بھی اس کا، عدالت بھی اس کی مخفی ہو، ضبط بھی اس کا مخفی ہو۔ کیسے؟ کسی نے ان پر جرح نہیں کیا اور کسی نے ان کو عادل نہیں قرار دیا، دونوں چیزیں چھپی تو آدمی کیا ہوگا؟ چھپا کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مستور ہو گئے وہ۔ تو جب راوی مستور ہو اور اکیلے امام حاکم ان کی تصحیح کرے، ایک آدمی ہے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، صرف امام حاکم کہتے ہیں یہ صحیح آدمی ہے، تو کہہ رہے فلا بد من اعتبار حدیثہ، تو ان کی حدیث کا اعتبار ضروری ہے۔ اوپر کہہ رہے فلا یحسن الاعتماد، لیکن آگے دیکھیے یہ نہیں کہ ولا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیا وہاں تم سکارا نہیں پڑھا۔ مودودی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں، آدھی عبارت لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت میں نے دلیل دیا ہے بڑی بڑی کتابوں کی، حوالے کے ساتھ بات کہی ہے، بلا حوالے نہیں کہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح حوالے، لیکن آگے جو ہے وہ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ یہ ڈنڈے کیوں مار دیے؟ لا تقربوا الصلاۃ، کوئی کہے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، نماز کے قریب مت ہوئی، اللہ کی کتاب ہے، 23 سال میں جو قرآن اترا ہے اس میں سے سب بات صحیح ہے بھائی، لیکن آگے جو ڈنڈی ماری ہے وہی صحیح ہے۔ تو وہ کون پتہ لگائے گا؟ وہ جو جگہ پہ دیکھے گا۔ تو مودودی صاحب نے یہی کیا ہے کہ سب حوالے ان کے صحیح ہیں، لیکن سب حوالے انہی کے حوالے، اس لیے کہ انہوں نے آگے کی باتیں چھوڑ دیا ہے۔ تو آگے یہ کیا ہے؟ فلا بد من اعتبار حدیثہ فإن وجد انه قد وافق الثقات فحدیثه صحیح ان شاء اللہ، اگر ان کی حدیث کا اعتبار ضروری ہے، اگر پائی جائے ان کی حدیث ثقات کے موافق، یہ اصل بات تھی، فحدیثه صحیح ان شاء اللہ، تو انشاءاللہ ان کی حدیث کیا ہوگی؟ صحیح مانی جائے گی۔ وَإِلَّا، اب یہ بات کیا ہو گئی؟ ایک مستور راوی ہے اور امام حاکم اس کو کہتے ہیں عادل ہیں، اس کی جو حدیث ہے وہ ثقہ راویوں کے موافق ہے، تو حقیقت میں ثقہ راویوں کی وجہ سے ان کی حدیث معتبر ہو رہی ہے، اور امام حاکم بھی کہہ رہے ہیں تو امام حاکم کی تصحیح بھی معتبر ہو جائے گی ان کے ضمن میں۔ اور اگر مخالفت کرے ثقہ راویوں کے اور صرف اکیلے امام حاکم ان کی کیا کرے؟ تصحیح کرے، تو اعتبار نہیں ہے، اسے کو کہہ رہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اس کا فل فارم ہے، یہ شارٹ فارم ہے، وَإِلَّا، NDB شارٹ فارم ہے نندربار کا، اور فل فارم کیا ہے؟ نندربار۔ ایسے ہی وَإِلَّا کا فل فارم ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح نہ ہو یعنی ثقات کی موافقت نہ کرے وہ ان کی حدیث، تو کیا ہوگا؟ فلا کان حدیثہ، ان کی حدیث ہوگی رد، منکر ہوگی، واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ من وثقہ الترمذی او صحح حدیثہ او حسنہ، جس راوی کی امام ترمذی توثیق کر دے یا اس حدیث کو صحیح کہہ دیں یا تحسین کر دیں، تو مبتدا خبر، یہ پورا صفحہ، جس کی امام ترمذی توثیق کر دے یا تصحیح کر دے یا تحسین کر دے، حکمہ یجیء فی السطور الآتیہ، یہ حکم اس کا آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ وَثَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ، رہی بات ان راویوں کی جن کی ترمذی توثیق کریں، من کو جمع کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور وہ ثقۃ صحیح الحدیث، تو وہ ثقہ ہوں گے، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ثقۃ واحد لائے، ورنہ وہ جمع کے معنی میں معنی جمع ہے، اور وہ ثقۃ صحیح الحدیث، تو وہ ثقہ ہوں گے، صحیح الحدیث ہوں گے، الا ان یخالف جرحا مفسرا، مگر یہ کہ وہ مخالف ہو جرح مفسر کے، ایک
راوی کی توثیق کر رہے ہیں، ایک راوی ہے، امام ترمذی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابل میں جرح مفسر وغیرہ نہیں آ رہی ہے، تب کیا ہوگا؟ امام ترمذی کی توثیق معتبر ہوگی۔ لیکن ایک صاحب ان کو عیبدار بتا رہے ہیں اور دلیل بھی دے رہے ہیں جرح مفسر، تو پھر امام ترمذی کی توثیق اس کے مقابل میں دب جائے گی، اور جرح مفسر کیا ہوگی؟ غالب ہوگی۔ او یخالف قول الجمہور، یا جمہور کے قول کے خلاف، امام ترمذی تحسین کر رہے ہیں اور جمہور تجریح کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تولیے تو جدھر کا پلہ بھاری ہوگا وہی مانا جائے گا، جمہور کا پلہ بھاری ہوگا، تو اب ان کی توثیق نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر مخالف نہ ہو تو ثقۃ صحیح الحدیث کا حکم لگا دیا ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ فإن الترمذی، کیونکہ امام ترمذی امام ہیں، حافظ حدیث ہیں، ماہر ہیں، جہبذ ماہر ہیں، رجال کے احوال سے واقف ہیں، وہ مراتب ہیں، ان کے مرتبوں سے، جرح و تعدیل میں سے۔ کیوں؟ فہو تلمید الامام البخاری وخریجہ، کیونکہ وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان کے پاس سے پڑھ کے فارغ ہوئے، خریج ان کے پاس سے پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ ادارے سے فارغ ہونے والے کو خریج کہتے ہیں، تو یہ مستقل ادارہ تھی، امام ترمذی مستقل ادارہ، ان کے پاس پڑھ کے فارغ ہوئے، امام بخاری کے پاس پڑھ کے۔ امام بخاری مستقل ادارہ تھی، مؤسسہ حدیثیہ۔ ومن نظر الى الصناعۃ الحدیثیۃ، اور جو شخص دیکھے گا، نظر کرے گا حدیث کے فن کی طرف، التی فی جامعہ، جو التی فی جامعہ، جو امام ترمذی کی جامع میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، عرف ذلک، یہ پہچان لے گا کہ ہاں وہ کسی بڑے استاذ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ تو عرف ذلک، کتاب دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، عرف ذلک، اس کو پہچان لے گا، وہ اقر لہ، اور ان کے لیے اقرار کر لے گا، بالفہمی، سمجھداری، انڈرسٹینڈنگ کا، وہ تقدیمتی، اور آگے ہونے کا، کہ آگے ہیں، والاعتدال، بالاعتدال، والاعتدال فی هذا الشان، اور اس سلسلے میں میانہ روی کا اقرار کر لے گا امام ترمذی کے بارے میں۔ البتہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جرح مفسر کے خلاف ہو یا جمہور کے خلاف ہو تو جرح مفسر مقدم ہوگی، جمہور کی بات مقدم ہوگی، یہ اتنی بات ہے۔ چنانچہ اب آگے بتا رہے خلافا لما ذهب الیہ الحافظ الذهبی، اس قول کے برخلاف جس کی طرف حافظ ذہبی گئے ہیں، وغیرہ متاخرین میں سے، یعنی 5ویں صدی کے آغاز میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، 4تھی صدی ختم ہونے کے بعد 401، 2، 3، 4 میں، وہ سب متاخرین کہلاتے ہیں۔ من وصف ترمذی کی بالتساہل، لما، ما کا بیان ہے، یعنی امام ترمذی کو متصف کرنا تساہل سے، تصحیح و تعدیل میں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام ترمذی متساہل ہیں تعدیل و تصحیح میں، تو کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے برخلاف صحیح بات ہے کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور استاد کی جھلک شاگرد میں تو ہوتی ہی ہے۔ قال رحمہ اللہ فی ترجمتہ من السیر، امام ذہبی، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کے سوانے میں، السیر میں، یترخص فی قبول الاحادیث، یترخص فی قبول الاحادیث، حدیث کے قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لیتے تھے، ترخص، حدیث کو قبول کر لیتے تھے، مطلب ولا یشدد، سختی نہیں برتتے تھے۔ یترخص کا گویا کہ بیان ہے، لا یتشدد، یترخص رخصت سے کام لیتے تھے کہ چلو آ گئے ہو تو پڑھ ہی لو، کیا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، ولا یشدد، سختی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ
بھاگ جا نکل جا، کہا تھا 10 منٹ کے لیے آیا ہے حاضری دینے، ولا یشدد. اور تضعیف میں ان کی ذات نرم تھی، تضعیف میں ان کی ذات نرم تھی، یعنی ضعیف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت جلدی جو ہے ضعیف نہیں قرار دے رہے ہیں. طبیعت نرم تھی، بہت جلدی ضعیف قرار نہیں دیتے تھے. اسی کو امام ذہبی نے جو کہا ہے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں کہا ہے. وَانْتَقَدَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمِيزَانِ. اور میزان نامی کتاب میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ میں امام ترمذی پر نقد کیا ہے امام ذہبی نے، اور ان کو تساہل کے ساتھ متصف کیا، ان کو تساہل کے ساتھ متصف کیا. تو متساہل ہیں. اوپر تو بتا دیا کہ ثقہ ہے، لیکن امام ذہبی جو خلاف ہے ان کی بات نقل کر رہے ہیں. وَقَدْ اغْتَرَّ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. وقت ہو گیا زیادہ. اور متأخرین کی ایک جماعت دھوکے میں آ گئی ہے امام ذہبی کے اس کلام سے اور ان کے اس طرح برتنے سے. فَلَيِّنُوا. تو انہوں نے امام ترمذی کی تصحیحات اور توثیقات کو نرم بتایا ہے، یعنی ضعیف بتایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.